پچھلے 7 سال سے ایک پیغام دے رہا ہوں، خدارا اپنے پیر پہ کھڑا ہو جاؤ. جب آپ کھڑے ہو گئے تو آپ کا علاقہ اپنے پیر پہ کھڑا ہوگا. جب آپ کا علاقہ امپاور ہوگا تو آپ کا شہر امپاور ہوگا. جب شہر امپاور ہوگا تو انشاءاللہ پورا پاکستان امپاور ہوگا. آج میں آپ کے پاس 4 نئے انیشیٹوز لے کے آیا ہوں، پیور میڈ ان پاکستان انیشیٹوز، جو انشاءاللہ آپ کی لرننگ، آپ کی ورکنگ، ان دونوں میں کارآمد ثابت ہوں گے. جب آپ اپنی ویب سائٹ بنا رہے ہیں، اس پہ کانٹینٹ ڈال رہے ہیں، اپنی سروسز کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو آٹومیٹکلی آپ 30%، اکارڈنگ ٹو نیل 29% چانس دے رہے ہیں گوگل کو کہ وہ آپ کو رینک کرے فار یور بزنس ریلیٹڈ کی ورڈ. عوام کا سمندر امڑ آیا ہے. بس 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 بہت شکریہ. آئی لو یو ٹو یار، آئی لو یو ٹو. بس اس کے آگے لگاتے جاؤ خود ہی. بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. یہ پتہ نہیں انٹروڈیوس کر رہے تھے یا ایک اور کتاب لکھ رہے تھے، تعریف کر رہے تھے. اچھا جی، سو لیٹ دا شو بگن. تیار ہو؟ اس آواز کے ساتھ تیار ہو؟ نہ مزہ نہیں آیا. تیار ہو؟ میں نے درخواست کی تھی آپ سب کو کہ جب آپ یہاں پہ آئیں گے تو اپنے نوٹ پیڈ اور پین اور اپنے کیمراز یعنی کہ اسمارٹ فونز کو چارج رکھیے گا، بیکاز جو آج ہونے جا رہا ہے وہ آج سے پہلے نہیں ہوا. اس لیے اس دن کا نام رکھا تھا لائف چینجنگ ڈے. اور میں حیران ہوں، صبح 9:30 بجے جو لائنز تھیں، سیڑھیاں بھری، دروازے بند ہو گئے، اور میرے پاس سوائے آپ کا شکر ادا کرنے کے اور الفاظ نہیں. جو لوگ سیڑھیوں پہ بیٹھے ہیں، مجھے پتا ہے بہت دور دراز سے مہمان آئے ہیں، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پتہ لگا سعودی عربیہ سے، جرمنی سے، باکو آذربائیجان سے، شری لنکا سے، اور جو ہمارے پاکستان کے اندر بنیر، دادو، گھڑی دوپٹہ، سندھ، کراچی سے لوگ 2 دن ٹریول کر کے آئے، ہمارا پورا KPK، ایکس فاٹا. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو میں صبح حیران ہوا، اس نے کہا جی مجھے 3 دن لگے ہیں. 3 دن. میں کہا جی کس طرح؟ کہتا ہے سست سے نکلا ہوں. سست از پاک چائنا بارڈر. سو ہیوج کلیپ فار یو فوکس. اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہاں سے انشاءاللہ اللہ رب العزت کا حکم ہوا تو خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے. ویسے بھی فقیر کے در آئے ہو، اور فقیر کے پاس دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. نہ تو ہم اپنی بریک کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، نہ ہمیں کوئی تجسس ہے، نہ کوئی ہمیں شوق ہے کہ لوگوں کو اس بات پہ ایکسائٹ کرنا کہ پیسہ کیا چیز ہے. میں تو صرف پچھلے 7 سال سے ایک پیغام دے رہا ہوں، خدارا اپنے پیر پہ کھڑا ہو جاؤ. جب آپ کھڑے ہو گئے تو آپ کا علاقہ اپنے پیر پہ کھڑا ہوگا. جب آپ کا علاقہ امپاور ہوگا تو آپ کا شہر امپاور ہوگا. جب شہر امپاور ہوگا تو انشاءاللہ پورا پاکستان امپاور ہوگا. اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ جیسے آپ کو بتایا گیا کہ پچھلے 3 سال میں IT انیبلڈ سروسز جو ہے وہ ڈبل ہوئی ہے، اور لاسٹ فسکل ایئر ہم نے کیپ کیا $400 ملین. یہ کاوشیں ہیں ان بچوں کی، ان شہزادے اور شہزادیوں کی، ان ہون گرون سٹارٹ اپس کی، جنہوں نے گھر بیٹھے ڈیفرنٹ فری لانس مارکیٹ پلیسز پہ کام کیا. اور میں اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں کہ اب علم کے متلاشی دوبارہ فقیر کے در پہ آئے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے 1-1.5 گھنٹے میں جو لاہے عمل دینے کی کوشش کروں گا. اگر کھلے دماغ سے میری بات سمجھی، منٹوس کھائے بغیر دماغ کی بتی جلا کے بھیجوں گا یہاں سے. ریڈی ہو؟ میں یہاں پہ نام نہیں لوں گا، یہ خود لیں گے. اور بہت رینوڈ پرسنالٹیز جن کی مینٹل کنڈیشننگ کی گئی، ایسے ایک واردات اور کروائی میرے ساتھ بھی ہو چکی ہے. اور دیٹ واز اے ٹائم جہاں پہ
بہت بیکلیش ہو رہا تھا کہ یہ فری میں پڑھانا کچھ نہیں ہوتا اور if you are teaching something for free they are the product. میں 7 سال بعد یہاں پہ کھڑے ہو کے تم سے گواہی مانگتا ہوں کہ میں نے کسی ایک پاکستانی سے 1 روپے لیا, یس اور نو؟ اور جو لے کے گئے ہو وہ لائف ٹائم لرننگ ہے, یس اور نو؟ بہت شکریہ, یہ اب گواہ رہنا تاکہ نیکسٹ ٹائم جب میرے پہ بیکلیش آئے کم از کم اس کو ڈیفینڈ کر دینا. یہ کہانی یہاں نہیں رکے گی. آج میں آپ کے پاس 4 نئے انیشیٹوز لے کے آیا ہوں, پیور میڈ ان پاکستان انیشیٹوز, جو انشاءاللہ آپ کی لرننگ, آپ کی ورکنگ, ان دونوں میں کارآمد ثابت ہوں گے. ہم نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی. ناؤ لیٹس گیٹ ٹو دا پوائنٹ. ہم یہاں پہ جب فارم فل کروایا تو اس فارم میں جو میجورٹی فل ہوا تھا وہ ہوا تھا انٹرنیٹ بیس ارننگ, آن لائن ارننگ, بہت ساروں کا. سیکنڈ نمبر پہ بات ہوئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی. تھرڈ نمبر پہ بات ہوئی ای کامرس کی. میں نے ضد لگائی, وہ ضد یہ تھی کہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ ہمارے انسٹرکٹرز کون ہیں, ہمارے ٹرینرز کون ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اب میں بتا رہا ہوں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. تیار ہو؟ سو ہم بات کریں گے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی جو ابھی کرنے لگے ہیں. پھر ہم بات کریں گے ایونٹ بلاگنگ کی, ہم بات کریں گے ایفیلیٹ بلاگنگ کی, ہم بات کریں گے لوکل ای کامرس کی, ہم بات کریں گے انٹرنیشنل ای کامرس کی, ہم بات کریں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ پائتھن کی, اور پھر ہم آخر میں میرا دوسرا استاد ہے اس کو آپ کے سامنے لے کے آؤں گا اور ان کو میں خود لے کے آؤں گا. سو دیٹس واٹ یو آر گونا لرن. جو میں نے آپ کو 6 چیزیں بولی تھی اس فارم کو فل کرتے ہوئے, اگر آپ اوپن مائنڈ کے ساتھ سمجھتے رہے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. فرسٹ تھنگ فرسٹ, ہم اب بات کرتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی. اسکرین اب آن ہو چکی ہے, پوری توجہ آپ سے چاہتا ہوں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیوں ضروری ہے؟ کل میں رات کو ادھر پریپریشن کر رہا تھا, اس پریپریشن میں میرے ذہن میں ایک بات آئی. باہر اتنا اوپن ایریا ہے, ہم سارے بزنس اپرچونٹیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, لیکن بعض اوقات the best and the simplest of the businesses are in front of our eyes and we just do not see it. کیسے؟ باہر جو کوریڈور ہے نا, یہ کنونشن سینٹر ایک بہت بڑی جگہ ہے, اور باہر کا کوریڈور ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایونٹ کو ہم نے کم از کم نہ کرتے ہوئے بھی 2 ہفتے ایڈورٹائز کیا. ایڈورٹائز تو نہیں کیا, اس کو مطلب میں نے اسپریڈ آؤٹ ہی دیا, 1 روپے ایڈورٹائزمنٹ کا نہیں لگایا بائی دا وے, صرف ورڈ ہی دیا ویڈیوز کے تھرو. اگر آپ اپنے شہر میں ایسی ایونٹس, ایسے سیمینارز جو بڑی جگہوں پہ ہوتے ہیں, خاص طور پہ وہ جو کاروباری ذہنیت رکھتے ہیں, آئیں باہر آ کے وہ اپنے سٹالز لگا رہے ہوتے ہیں. امیجن کتنا آئی بال آج اگر باہر لگا ہوتا یہ سٹال اور کاروبار بزنسز, انہوں نے اپنے پلیسز رکھی ہوئی ہوتی, انہوں نے اپنے سٹالز لگائے ہوتے, انہوں نے اپنے ٹھیے لگائے ہوتے آسان الفاظ میں, تو کتنے زیادہ لوگوں کے ہوتے ہوئے ان کے کاروبار اور بزنس کو فائدہ ہو سکتا تھا. یہ بات سمجھ لگ رہی ہے؟ یس اور نو؟ سو امیجن آپ کا تعلق جس شہر سے بھی ہو, ڈیجیٹل فرنٹ پہ جانے سے پہلے اپرچونٹیز کو دیکھیں. وٹ از بیہائنڈ دا وال, یہی میں نے LCT میں سکھایا, لائف چینجنگ ٹریننگ 7 ویکس. اور ہم نے یہ چیز اسٹیبلش کی کہ بعض اوقات ہم انٹرنیٹ کی بھول بھلائیوں میں بیسک چیزیں بھول جاتے ہیں, بیسک کاروبار کرنے کے طریقے بھول جاتے ہیں, جو کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے. سو موونگ فارورڈ, آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے, چاہے وہ آپ کا سکل سیٹ ہے, گگ اکانومی سے آپ کا تعلق ہے, آپ کا تعلق پروڈکٹ بیسڈ انڈسٹری سے ہے, اور پروڈکٹ کچھ بھی ہو سکتی ہے, چاہے وہ ڈیجیٹل پروڈکٹ ہو, چاہے وہ فزیکل پروڈکٹ ہو. Look out for the events and seminars taking place in your area. So, یہ ہوگی ایک بات. اب اگر آپ ڈیجیٹل ایونیو کی بات کرتے ہیں, یہی کام اگر باہر سٹال لگا ہوا ہوتا, انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کے پیج پہ لگانا تھا کہ ہم برگر بیچ رہے ہیں, ہم جوسز بیچ رہے ہیں, ہم چائے دے رہے ہیں, دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں, سمجھنے کی کوشش کی, ہم کنونشن سینٹر میں فلانی جگہ پہ موجود ہوں گے, اس ایونٹ کی وجہ سے ہم آپ کو اتنے % ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے, جو بھی ان کا سٹاک ہے شام تک ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے, ہاں یا نا؟ ڈزنٹ میک سینس؟ یس اور نو؟
سو وہ جو فزیکل بزنس ہے وہ ٹرانسفارم ہو سکتا ہے بڑے آسانی سے ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں, اور اس کو سوشل میڈیا پہ جب آپ پروموٹ کرتے ہیں تو آپ کا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا پہلا کام آسان ہو جاتا ہے. موونگ فارورڈ, the first thing I want everybody to do is look for the events around you in your area. چلیں جی اب آگے چلتے ہیں. میں نے ایک بات بولی, ڈیجیٹل مارکیٹرز آر دا نیکسٹ ملینئرز. جب آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو لیٹس گیو اے شاؤٹ آؤٹ ٹو اور اسپانسرز. ہوسٹنگر, میں ویسے بھی ان کا ایفیلیٹ ہوں اور ان کے بارے میں یہ بھی مفت میں ہی دیتا ہوں, مطلب ان دا سینس کہ آپ اپنی ہوسٹنگ لیں ان کے پاس جا کے اور ہم آپ کے لیے سائٹ بناتے ہیں. یہ کاوش اسماعیل بھی کر رہے ہیں, یہ کاوش جو ہے وہ ایچ بی اے سروسز والے بھی کر رہے ہیں, اور یہ کاوش میں بھی کر رہا ہوں. آئیڈیا از ٹو ہیو اوور ڈیجیٹل پریزنس, آئیڈیا از ٹو ہیو اوور ویب سائٹ. جب آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں, یاد رکھیں چاہے آپ کا سروس انڈسٹری سے تعلق ہو, آپ ایک فری لانسر ہیں, آپ نے اسکل بیچنی ہے, تو سب سے آسان طریقہ مارکیٹ پلیس پہ نہ جائیے. آج سے 6 سال پہلے کھڑے ہو کے یہاں پہ میں نے بات بولی تھی کہ ہر پاکستانی کو فائبر پہ ہونا چاہیے, ہر پاکستانی کو اپ ورک پہ ہونا چاہیے. 2023 آ گیا, اب بات ہو رہی ہے چیٹ جی پی ٹی کی, اب بات ہو رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی, اب ہمیں بھی بدلنا پڑے گا. تو جو میں نے وہ ویڈیو ڈالی تھی کہ کب تک فائبر پہ ساری عمر گزارنی ہے, کب تک باہر کے مارکیٹ پلیسز پہ آپ لوگوں نے ڈیپینڈ کرنا ہے, اور جس کا تھوڑا سا لوگوں کو سمجھ نہیں لگی. ایکچوئل مقصد یہی تھا کہ وی نیڈ ٹو ہیو اوور ڈیجیٹل پریزنسز. آئی ڈونٹ کیئر یہ ہوسٹنگر ہے یا یہ کوئی بھی ہوسٹنگ سروس پرووائڈر ہے, جائیں اور اپنے نام سے یا اپنے برانڈ کے نام سے آپ کی ویب پریزنس ہونی چاہیے. کیوں؟ اس کی وجہ میں آپ کو 1 منٹ میں سمجھاتا ہوں. میں نے ساری عمر guru.com پہ کام کیا ہے, پہلی پاکستانی کمپنی جو ہال آف فیم میں فیچر ہوئی. مانیٹری بینیفٹ کی میں بات کروں گا بھی نہیں, آج سے پہلے کیا نہ کروں گا, بیکاز مجھے لگتا ہے یہ بڑا فلمزی سا آرگومنٹ ہے کہ آپ اس بات سے پہچانے جائیں کہ آپ کتنے پیسے کما رہے ہیں. یہ نہیں ہوتا, ویسٹ میں تو بالکل نہیں ہوتا, ادھر ہی ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے کہ اتنے پیسے دکھا کے جو ہے اٹریکٹ کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ کی ویب سائٹ ہو اور اس پہ آپ نے کانٹینٹ ڈالا ہو, کوئی بھی سروس دے رہے ہو, چاہے آپ گرافک ڈیزائنر ہیں, چاہے آپ کاپی رائٹر ہیں, چاہے آپ کانٹینٹ رائٹر ہیں, چاہے آپ کا کام جو ہے وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, ویب ڈیولپمنٹ, کسی بھی نیش سے ریلیٹ, کسی بھی اسکل سیٹ سے, جب آپ کی ویب سائٹ ہوگی اور آپ اس پہ کانٹینٹ ڈالیں گے نا, کم از کم آپ 30%, اکارڈنگ ٹو اسٹیٹس نیل پٹیل کہتا ہے 29%, لیکن میں راؤنڈ آف کر رہا ہوں, 30% آپ اپنے آپ کو چانس دے رہے ہیں کہ گوگل سے کوئی سرچ کر کے آئے گا تو سیدھا آپ کی ویب سائٹ پہ لینڈ ہوگا. اگر آپ مارکیٹ پلیس پہ جاتے ہیں, چاہے وہ فائبر ہے چاہے اپ ورک ہے, تو آپ کمپٹیشن کے بیچ میں جا رہے ہیں, آپ سیچوریشن کے بیچ میں جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب پروجیکٹ بیٹا پوسٹ ہوا, اس کی 15 منٹ کے پوسٹنگ کے بعد 15 منٹ کی پوسٹنگ کے بعد 45 پروجیکٹ پروپوزلز آ جاتے ہیں. ایسا ایکسپیرینس کر رہے ہو اپ ورک, guru.com, فری لانسر, پیپل پر آر پہ, ہاں یا نا؟ تو اس کا مطلب کمپٹیشن ہے نا, سیچوریشن ہے نا, اس کو بائی پاس کرتے ہیں. اس کی ایگزامپل میں نے ایسے دی تھی کہ ایک پکچر تھی جس میں شاہ رخ خان, میں ادھر نہیں دکھانے لگا بیکاز وہ کیمراز وغیرہ میں جا رہی ہے, بعد میں پھر کاپی رائٹ جب فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ جائے گی تو مسئلہ آ جاتا ہے. شاہ رخ خان اپنے گھر منت میں ٹیرس پہ کھڑا ہوا ہے اور اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہا ہے, اور سارے نیچے غم میں انسانوں کا خلقت کا ایک پورا جو ہے نا مجموعہ لگا ہوا. دیکھی ہوگی تصویر یہ, رائٹ؟ تو کسی میمر نے, جو کہ آج کل بڑے سرگرم ہیں, کسی کی جان نہیں چھوڑتے, ہماری بھی نہیں چھوڑ رہے, ایک شکر ہے ہم پہ ویسے نزلہ کم ہے, انہوں نے کہا جی یہ جو شاہ رخ خان ہے یہ کلائنٹ ہے اور فائبر ہے, اور نیچے جتنے بھی انسان ہیں یہ سارے فری لانسرز ہیں. لو جی, میرے جیسے کوئی بات سمجھ لگی, میں نے کہا یار یہ سارے ادھر بے وقوف کیوں کھڑے ہیں, کیوں کھڑے ہیں, یہ الٹا طریقہ کیوں نہیں کرتے؟ اگر فائبر کے کانٹیکسٹ کو سمجھنا ہے تو جاؤ یار پچھلے دروازے سے ڈھونڈ لو شاہ رخ خان کہاں سے ملتا ہے, اور جا کے سیلفی لے لو اور اس کا آٹوگراف لے لو. تو پچھلا دروازہ کیا ہے؟ پچھلا دروازہ وہ ہے جہاں پہ سیچوریشن نہیں ہے, جہاں پہ کمپٹیشن نہیں ہے, جہاں پہ ابھی زیادہ آبادی نہیں ہوئی. آپ کی زبان میں واپس آتے ہیں
کام کی دنیا میں وہ آپ کی ویب سائٹ ہے. جب آپ اپنی ویب سائٹ بنا رہے ہیں, اس پہ کانٹینٹ ڈال رہے ہیں, اپنی سروسز کے بارے میں بتا رہے ہیں, تو آٹومیٹکلی آپ 30% اکارڈنگ ٹو نیل 29% چانس دے رہے ہیں گوگل کو کہ وہ آپ کو رینک کرے فار یور بزنس ریلیٹڈ کی ورڈز. یہاں تک بات سمجھ لگی؟ یس اور نو؟ یار یہ اتنی دور سے یہ انرجی لے کے آئے ہو. یس اور نو؟ نہیں, ابھی تھوڑی اور. یس اور نو؟ ابھی آئے. چلیں آگے چلیں. سو ہوسٹنگر کی یہ سروسز ہیں, یہ جائیں ڈائریکٹ ان کی سائٹ سے جا کے دیکھ لیں, پیکیجز انہوں نے دیے ہوئے. اب آپ نے ویب سائٹ بنا لی, اب آپ کی ویب سائٹ کو کون دیکھے گا یار راتوں رات؟ یہ وہ باتیں ہیں جو بڑی قیمتی ہیں, غور سے سمجھ لینا. 5 منٹ اس پوائنٹ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ پاک میرے زبان کی گرہ کھول دیں. ہر ویڈیو میں یہ بات کرتا ہوں. سر the best way to promote your content on your website is sponsored blog post. جتنے بھی بڑے بلاگز ہیں نا, ان کے پاس چلے جائیے اور ان کے پاس جا کے انہیں کہیں صاحب میری ویب سائٹ ہے, اس میں میں سروسز دیتا ہوں, یا میرا تعلق جو ہے وہ پروڈکٹ انڈسٹری سے ہے, ڈیجیٹل پروڈکٹ یا فزیکل پروڈکٹ. میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے پیسے لیں اور پیسے لے کے آپ میرے بلاگ کو سپانسر کر دیں. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ ایسا ہوگا کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے, نو آفینس انٹینڈیڈ, ٹھیک ہے, دوبارہ بول رہا ہوں, نو آفینس انٹینڈیڈ, آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے بات کریں اپنے کام کے بارے میں, دنیا کو بتانا چاہیں, مشکل ہے. لیکن یہاں پہ ایک ہیوج ٹریفک ہے, ایک ہیوج آڈینس ہے, بھرا ہوا ہے کنونشن سینٹر. میں آپ کو سٹیج کے بیچ میں لے آؤں اور میں کہوں آپ اپنے پروڈکٹ کی ایڈورٹیزمنٹ کریں. Within 1 minute, not only you are speaking to these thousands of people and telling them about your business, whatever it is, gig economy services یا product, physical, digital. But at the same time, یہ جو ویڈیو کانٹینٹ بن رہا ہے, جو میرے پلیٹ فارم پہ جائے گا, اس سے آپ نہ صرف پاکستان بلکہ آؤٹ سائڈ پاکستان بھی بات لے کے چلے جائیں گے. So do you get the idea کہ یہ اسپانسر بلاگ پوسٹ کیوں ضروری ہے؟ جو بڑی ویب سائٹس ہیں ان کے پاس ٹریفک ہے بھائی. اب میں یہاں پہ تھوڑی سی جسارت کروں گا اپنے مرشد کی بات, عامر عطا, ان کی جو ٹریفک ہے نا جی منتھلی, وہ جاتی ہے ان اراؤنڈ 10-13 ملین جی. امیجن آپ وہاں تک گئے, آپ نے کہا جی یہ میرا پروڈکٹ ہے, پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں, کانٹینٹ میں نے لکھا لیا جی, کانٹینٹ کے اندر ایک لنک ہے جس پہ کوئی کلک کرے گا تو وہ میری ویب سائٹ پہ آ جائے گا. وہی مثال جو گھر بیٹھے ہوئے آپ کوشش کرتے رہیں, آپ کی بات اتنی جلدی کوئی نہیں سنے گا. لیکن جب آپ سپانسرڈ بلاگ پوسٹ کرا رہے ہیں, جتنے بھی اس سائٹ کے وزٹرز ہیں, ریگولر ویورز ہیں, انہوں نے آٹومیٹکلی آپ کا اس بلاگ پوسٹ کو پڑھا, لنک کو کلک کیا اور آ گئے آپ کی ویب سائٹ پہ. آسان طریقہ ہے ٹریفک لینے کا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا سب سے فول پروف طریقہ, یس اور نو. بھائی جان تھوڑے جے پیسے لانے پہنتے ہیں. جیو سر, کیا بات ہے, ہمیں عادت بن گئی ہے بغیر پیسوں کے سارے کام کرنے کی. میری فرٹرنٹی میں سارے لوگ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں, یہ تم نے کیا کام پکڑا ہوا ہے. لیکن جب آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پیسے لگانے پڑتے ہیں. آگے چلیں جی, میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیا ہوگا جب ٹریفک اس ویب سائٹ سے آپ کی ویب سائٹ پہ آئے گی. کین بی موو فارورڈ جی, جو کوئی ادھر ہے. اب ہوگا کیا, یہاں پہ 4 چیزیں غور کر لیں اور اس کو لکھ لو, اور جو میں بتا رہا ہوں کسی کتاب میں نہیں ہوگا, کسی ویڈیو میں نہیں ہوگا. یہ حشام سرور کے 7 سال کے ٹکرے مارنے کا دن رات infomist.com, workchest.com اور beingguru.com کا یہ مجموعہ ہے. اس کو سمجھ لو, مسئلہ حل ہو جائے گا. ہاں پہلے میں اختلاف ہے, اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. پہلی چیز, آپ کی ویب سائٹ پہ جب ٹریفک آئی اسپانسرڈ بلاگ پوسٹ سے, پش نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے. دوسرا ای میل آپٹ ان فارم. تیسرا فیس بک پکسل. چوتھا سوشل میڈیا آئیکنز. میں معذرت خواہ ہوں, میں پہلے کی بات بول گیا, تیسرے میں اختلاف ہے. پہلی بات سن لو جی, آپ نے عموماً غور کیا ہوگا, آپ کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو سامنے پرامپٹ باکس آ جاتا ہے. وہ پرامپٹ باکس کیا کہتا ہے؟ وڈ یو لائک ٹو نوٹیفائی اور گیٹ نوٹیفائڈ فار فیوچر نوٹیفیکیشنز. ملتا ہے نا پرامپٹ باکس, کہ آپ مستقبل میں ہماری کوئی نئی پروڈکٹ اور سروس آ رہی ہو, اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اوکے کر دیں. یہ ہوتا ہے جی پش نوٹیفیکیشن.
میں ان کا ایفیلیٹ نہیں ہوں, میں ان کا ایڈوکیٹ نہیں ہوں. میں جو یوز کر رہا ہوں این ممکن ہے آپ کے لیے ٹھیک نہ ہو, پر اس کو کہتے ہیں onesignal.com. لکھ لیں یا ویڈیو بنا رہے ہیں تو آپ کے ویسے بھی آ جائے گی, onesignal.com, onesignal.com. ہوتا کیا ہے اس سے یہ ہوتا ہے, بائی دا وے اگر ورڈ پریس کی ویب سائٹ ہو نا تو اس کے اندر پش نوٹیفیکیشن بائی ڈیفالٹ بھی ہوتا ہے, پلگنز ملتے ہیں, لیکن ان کی کسٹمائزیشن کا تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے. تو اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ایکسٹرنل تھرڈ پارٹی پلگ ان لگا لیجیے, وہ بہتر ہوتا ہے. اس میں آپ کی ایفرٹ نہیں لگے گی, آپ کو زیادہ پین نہیں جھیلنے پڑے گی. اس ساری ٹریفک کو جو آپ سپانسرڈ بلاگ پوسٹ سے اپنی ویب سائٹ پہ لے کے آگے, لنک دیا تھا نا سپانسرڈ بلاگ پوسٹ پہ, ہاں, جب آپ اپنی ویب سائٹ پہ لے کے آگے تو پش نوٹیفیکیشن کا پرومپٹ باکس سامنے آ گیا. اگر آپ کے 200 400 یا $200 یا $400 یا 200 پاؤنڈ یا 400 پاؤنڈ جو بھی رقم سپانسر بلاگ پوسٹ کے لیے ایک ویب سائٹ ایک بلاگ چارج کرتا ہے, اگر وہ خرچ کرنے سے آپ کو یہ انسٹنٹ آئی بالز ملتے ہیں تو مجھے بتاؤ یہ گھاٹے کا سودا ہے نہیں نا. دس از دا ٹپ آف دا پیرامڈ. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے ای میل آپٹ ان فارم. اب آپ نے اپنی ویب سائٹ پہ, جو کہ یوزلی جب آپ ٹریفک لے کے آتے ہیں تو لینڈنگ پیج بناتے ہیں, پر اگر آپ کو زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے تو آپ سمپل ویب سائٹ رکھ سکتے ہیں. اس پہ آپ نے اپنا ای میل آپٹ ان فارم رکھوانا ہے تاکہ لوگ مستقبل میں آپ کے ادارے کی جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں, چاہے آپ کا تعلق, میں بار بار یہ بول رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے, چاہے وہ پروڈکٹ انڈسٹری ہے چاہے وہ گگ اکانومی سروسز ہیں, جب آپ مستقبل میں کوئی نئی چیز لے کے آئیں گے تو فوراً ان کو نوٹیفیکیشن مل جائے گی. تو نیوز لیٹر آپ ان کو بھیج دیں بھائی, آپ چاہیں تو مہینے میں ایک دفعہ نیوز لیٹر بھیجیں, چاہے تو بائی منتھلی بھیجیں, چاہے تو بائی کوارٹرلی بھیجیں, آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں مہینے میں ایک دفعہ یہ کام کرتا ہوں. میں نے اپنی کتاب لکھی, ہاؤ مینی آف یو ہیو ریڈ دیٹ بک, ہاؤ مینی آف یو ہیو ریڈ دیٹ بک, سیکھنا سیکھو ڈیجیٹل. اچھا جی, بہت آسان کام ہے, مجھے تو اور ای میل چاہیے تھا. اب آپ کیا کریں گے, beinguru.com پہ جائیں گے اور سب سے ٹاپ پہ ہے وہ ڈاؤن لوڈیبل بک, فری میں ہے. All you need to do is just give an email address. And that email address is a catch. کہ مستقبل میں جو میری فیوچر اپڈیٹ ہے, چاہے وہ میں جب بھی دینا چاہوں, مجھے پیسے نہیں لگانے پڑیں گے. میں نے کیا کرنا ہے, ود ان دا پورٹل ہی میں ای میل بھیج سکتا ہوں, یا میں تھرڈ پارٹی سروس ہائر کر سکتا ہوں. تو ہم تھرڈ پارٹی سروسز بھی ہائر کرتے ہیں, ان میں کانسٹنٹ کانٹیکٹ ہے. یہاں پہ اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں, سمپل گوگل کر دینا ہاؤ ٹو سینڈ ای میل ٹو لیٹس سے 1000 پیپل, تو آپ کو بہت ساری ویب سائٹس مل جائیں گی. سو ای میل آپٹ ان فارم, آپ ای میل ایڈریسز جمع کرتے رہیں, فری میں کچھ چیزیں دیں, چاہے وہ علم ہو چاہے وہ نالج ہو, اور وہ آٹومیٹکلی آپ ان کو فیوچر اپڈیٹس دیتے رہیں گے. فیس بک پکسل پہ تھوڑا اختلاف ہے, اس لیے میں اس کو تھوڑا ٹائم لگاؤں گا, بٹ یہ ری ٹارگیٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم سارے فیس بک یوز کرتے ہیں, 3 ملین پیپل یوز فیس بک, higher than the number of cars on the road and planes in the sky. کبھی سوچا تھا اس بات کو؟ 3 ملین. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ نے ویب سائٹ پہ یہ چھوٹا سا کوڈ ہے یہ رکھ دیا, خود کرنے کی ضرورت نہیں, آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں, اسی کام کے لیے آپ کو جانا ہے مارکیٹ پلیسز پہ, کسی بھی مارکیٹ پلیسز پہ. اور آگے میں مارکیٹ پلیس کا بڑا تفصیلاً تذکرہ کرنے لگا ہوں. اس مارکیٹ پلیس پہ جب آپ نے جا کے پروجیکٹ پوسٹ کر دیا کہ جی میرا یہ ویب سائٹ پہ ایک سمپل سا کوڈ ہے, رکھ دیجئے. یہ فیس بک پکسل رکھنے سے ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ آپ کی ویب سائٹ پہ آئے, لوگ تو آئے نا, اسپانسر بلاگ پوسٹ ہے, جب وہ آپ کی ویب سائٹ پہ آئے اور اس کے بعد انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, لیکن آپ نے ان کی انفارمیشن لے لی. ڈیجیٹل دنیا کا یہی فائدہ, اور یہی ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں فائدہ ہوتا ہے. یہاں پہ آپ لوگوں کو لانے کے لیے ہمیں ایک فارم بھرنا پڑا جو آپ نے فل کیا, جس کو آپ چیک کروا کے آئے ہیں ڈور سٹیپ پہ بیفور انٹرنگ دا ہال. اب آپ چلے گئے اور آپ کے جانے کے بعد لیٹسٹ انفارمیشن یا لیٹسٹ ایونٹس اپڈیٹس آپ کو فوراً ای میل پہ پہنچ جاتی ہیں یا آپ کے ایس ایم ایس پہ پہنچ جاتی ہیں. یہی فیس بک پکسل کر رہا ہے کہ ایک کوڈ ہے جو آپ کی ویب سائٹ پہ انسٹال ہے, جو بھی ونڈو شاپ پر آ رہا ہے, جو صرف ویو کرنے کے لیے آپ کی ویب سائٹ تک پہنچ گیا, سر اس کے بعد اس کی خیر نہیں. اسی پاکستانی تو پھر دینا ہر روز ای میلیں بھیج رہے ہیں, آج یہی پروڈکٹ, شام کو یہ پروڈکٹ, صبح, اس کو اوور کل نہیں کرنا, جسٹ
میک شیور کہ اٹس اے ماڈریٹ اپروچ. آخری چیز ہے جی سوشل میڈیا آئیکنس. اگلے سلائڈ پہ چلیں, اگلی زیادہ سوشل میڈیا آئیکن سیلف ایکسپلینیٹری ہے. آپ کی پریزنس تمام سوشل میڈیا پلیسز پہ ہونی چاہیے. آپ فیس بک پہ بھی ہونے چاہیے, آپ پیج پہ بھی ہونے چاہیے, آپ انسٹاگرام پہ بھی ہونے چاہیے, آپ لنکڈ ان پہ بھی ہونے چاہیے, آپ ٹویٹر پہ بھی ہونے چاہیے. لنکڈ ان کی پریزنس بہت ضروری ہے. مور آن دیٹ لیٹر, بٹ ابھی سوشل میڈیا آئیکنس کی بات کریں تاکہ جس فلو سے چل رہے ہیں اسی پہ بات کریں. آگے چلیں جی. اوکے جی, اب ای میل مارکیٹنگ ہم نے ایکسپلین کر دیا. آگے چلیں. اب یہاں پہ ذرا رک جاؤ اور غور سے سمجھنا. اس کی تصویر لے لو, اور اس کی تصویر لینے کے بعد آپ سب کے پاس انٹرنیٹ ہے, ٹویٹر کھولو, اور ٹویٹر کھولنے کے بعد ہیش ٹیگ استعمال کریں گے لیٹس کنیکٹ. آپ کچھ بھی نہ کریں, صرف ایک فیس بک پیج بنا دیں پلیز. آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی سوشل میڈیا پروموشن ہو, چاہے آپ ایز اے ڈیجیٹل مارکیٹر لوگوں کے لیے کام کریں یا اپنی پروڈکٹ اور سروس کی پروموشن کریں, ایک فیس بک پیج بنا دو. سب سے پہلے اس فیس بک پیج کو جب بھی کانٹینٹ رکھیں گے تو ایک نیچر کا کانٹینٹ ہوگا, پر اس کے دو ویریشنز ہوں گے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, غور سے سننا پلیز. ایک نیچر کا کانٹینٹ ہوگا اور دو ویریشنز ہوں گی. پہلی ویریشن کیا ہے؟ شارٹ, جس کو ریلز بولا جاتا ہے, یوٹیوب شارٹس بولا جاتا ہے, شارٹ ویڈیو اسپیننگ. اور ٹک ٹاک نے یہ سارا کانسیپٹ نکالا, اسپیننگ ناٹ مور دین 1 منٹ. ٹھیک ہے جی, 1 منٹ کے اندر اندر یہ ساری ویڈیو بنانی ہے. اور ایک ہے لینتھی کانٹینٹ. جب آپ اپنے پیج پہ ویڈیو کانٹینٹ ڈال رہے ہیں تو اس کو آپ نے شیئر کرنا ہے اپنے فیس بک پروفائل پہ جو سینٹر پہ نظر آ رہا ہے. ویسے اگر اپنے موبائل کھول کے زوم کرو تو بڑا آسانی سے نظر آ جائے گا. ظاہر ہے اس کی ویڈیو بھی بن رہی ہے تو مل جائے گا. کانٹینٹ جانا چاہیے فار بیسٹ سوشل میڈیا مارکیٹنگ آپ کے فیس بک پیج پہ, اور فیس بک پیج سے وہ شیئر ہوگا آپ کے فیس بک پروفائل پہ. میں نے جتنی بھی اپنی ڈیجیٹل پریزنس کی نا 2016 میں, وہ میں نے ایسے ہی کی تھی. سو میرے دوستوں میں کون دوست تھے اس وقت کے؟ بگ پیپل, اشرف چودھری صاحب, ریحان اللہ والا صاحب, عمیر جالیہ والا صاحب, اس طرح کے 3-4 میرے بڑے ہینڈی دوست تھے. تو میں جب بھی پیج پہ کانٹینٹ ڈالتا تھا اس کو شیئر کرتا تھا اپنی پروفائل پہ. پروفائل پہ شیئر کرنے کے بعد ان دوستوں کے, اچھا بات سنو, زیادہ زور سے نہیں ہنسنا, اعظم بھائی نے صحیح بتایا, ہم بڑے ڈرتے ہیں بھائی. تو اس کے بعد جب پیج سے پروفائل پہ شیئر کرو گے تو پتہ کیا کرنا ہے, جو بیسٹ پیپل ہیں آپ کی لسٹ میں, جن کی اچھی فالوئنگ ہے, جن کے لوگ نمبر آف فرینڈ زیادہ ہیں, ایکوٹینسز زیادہ ہیں, جن کو زیادہ سنا جاتا ہے, تو آپ نے ان کے ان باکس میں پہنچنا اور کہنا ہے, آپ سمجھیں کہ میں مانگنے نہیں آیا, مجبوری ہے, اگر آپ یہ شیئر دے دیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ شیئر ہونے کی دیر ہے اور انشاءاللہ آپ کی بات چل جائے گی. اس کو کرتے ہوئے میں نے ویڈیوز کی جو ویورشپ ہیں وہ ایز بگ ایز 30 ملین لیا ہوا جی. سمپل میتھس, سنو 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 سنو, سمپل میتھس. پیج پہ کانٹینٹ ڈالا تھا, شارٹ تھا, وہی کانٹینٹ میں نے شیئر کیا اپنی پروفائل پہ. نیچے غور کرو, لنکڈ ان, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, ٹویٹر, یہ سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, وہی پہ کانٹینٹ سارا ادھر بھی ڈالتا رہا. وہاں سے تو شیئر نہیں ہو سکتا نا فیس بک سے. وہی کانٹینٹ جو فیس بک پیج پہ ڈالا وہی لنکڈ ان پہ ڈالا, وہی انسٹاگرام پہ ڈالا, وہی ٹک ٹاک پہ ڈالا, وہی ٹویٹر پہ ڈالا. لیکن فیس بک پیج والا جو کانٹینٹ ہے بھائی صاحب, وہ میں نے شیئر کیا اپنی پروفائل پہ. اب جب وہ پروفائل پہ شیئر ہوا تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ اس کو آئی بالز مل گئے, اس کو ویورشپ مل گئی. وہ لوگ جو آتے ہیں آپ کے پیج پہ, جو آپ کی پروفائل سے شیئرنگ کے بعد آئیں گے, وہ آپ کے پیج کو فالو بھی کریں گے, وہ آپ کے پیج کو لائک بھی کریں گے. یہ وہ فول پروف فارمولا ہے جو آپ کو بغیر کچھ کیے اونلی 90 days. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, اللہ نے وقت میں برکت ڈالی, عزت ڈالی. 90 days, یہ وہ فول پروف فارمولا ہے. given you are populating content on your page every single day for 30 days a month, تو 3 مہینے 90 دن میں کتنا کانٹینٹ گیا آپ کا؟ کتنا گیا؟
90 गया। वो 90 कंटेंट जब आप बार बार अपने पेज से प्रोफाइल पे शेयर कर रहे हो, अपने दोस्तों को कह रहे हो कि शेयर करें, मैं आपको एक बड़े यकीन से एक बात बता रहा हूं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर आपका कंटेंट अच्छा हुआ ना तो आपको किसी की मिन्नत भी नहीं करनी पड़ेगी, वो खुद शेयर होगा। So it is about creating a creative content people are looking for. It's about creating a content that resonates with the problems of people. Flip features into benefits. डिजिटल मार्केटर को इस बात को समझना है कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं डजंट वर्क, बट इफ यू फ्लिप द फीचर्स इनटू बेनिफिट्स, ये कस्टमर को ये पता लगे कि व्हाट इज इन इट फॉर मी, भाई मेरे लिए क्या है इसमें, ये मुझे बेचने के लिए नहीं आया, तो फिर आप इतने अच्छे सेल्समैन हैं कि आप गंजे को कंगी भी बेच सकते हैं। समझ लगी इस बात की कि दोबारा रिपीट करूं? बताओ यस और नो। नहीं इस तरह नहीं, यस और नो। बस ढीले हो गया, मैं जाऊं? यस और नो। ये साइड यस और नो। सो कंटेंट इज द किंग। दुबई में अभी हमारे दोस्त आए हैं, 2025 में दुबई वॉज टू बिकम द कंटेंट क्रिएटर लीडर इन द वर्ल्ड। क्यों? उनको समझ लग गई कि अब डेटा इज द न्यू ऑयल। डेटा इज द न्यू ऑयल। अब गेम कंटेंट की है। आप सर्विस प्रोवाइडर हैं या प्रोडक्ट ओनर हैं, आपने अपना कंटेंट दुनिया तक पहुंचाना है। एंड द बेस्ट वे ऑफ ग्रोइंग योर बिजनेस इज टू एजुकेट पीपल अबाउट व्हाट यू डू। जब आप पढ़ाना शुरू करते हैं ना, जब आप एजुकेट करना शुरू करते हैं ना अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो आप क्या कर रहे हैं? उन लोगों को डायरेक्ट कस्टमर लिस्ट में एक्वायर कर रहे हैं। आप उनको ये बता रहे हैं कि यार ये ऐसे काम होता है। अब आपको ये बात समझ लगी, जितने भी बड़े डिजिटल मार्केटर्स हैं, एसईओ पंडिट्स हैं, वो क्या करते हैं कि वो छोटी छोटी क्लिप्स बनाते हैं, चाहे वो नील पटेल हो, चाहे जो भी आपका फेवरेट कंटेंट क्रिएटर हो, एक एक मिनट की वो वीडियो में इन अ फॉर्म ऑफ रील आपको ये बता रहा होता है कि अगर आप ऐसे कर लें तो आप टाइम सेव करेंगे। एजुकेट कर रहे होते हैं, एंड इन द प्रोसेस दे आर ग्रोइंग। तो द की टेक अवे हियर इज the best way of growing is to educate people. Please repeat after me. The best way to grow is to उनको पढ़ाना शुरू कर दें, आपका कारोबार खुद ब खुद ग्रो करना शुरू कर देगा। वैसे भी ये गैबी कानून है, जो तकसीम करोगे वापस आएगा, फिर चाहे वो इल्म हो, रिस्क हो या मोहब्बत। आगे चलो जी। मैंने आपको ये बताया एक वीडियो में कि 90 डेज अपने आप को दे दीजिए जी। उन 90 डेज में 45 डेज दे दें आप अपने आप को सीखने के लिए, और 45 डेज आप अपने आप को दे दें स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए। याद रखिएगा, पाकिस्तान का जो मसला है ना इस वक्त, वो पर आवर वेज है। वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान, यूथ, एस्पायरिंग यूथ ऑफ पाकिस्तान नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू अपस्किल, वी नीड टू अपग्रेड आवर स्किल्स। क्योंकि अगर हम ये बेसिक वर्चुअल असिस्टेंट, डेटा एंट्री सर्विसेज, इस तरह की स्किल्स देते रहे, तो पर आवर वेजेस जो हैं वो हमारे $5, $6 इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम ये काविश करें, थोड़ी सी मेहनत करें कि आई एम गोइंग टू पुट माई सेल्फ ऑन अ क्लॉक 45 डेज फॉर लर्निंग, तो आप क्या सीख सकते हैं? डिजिटल मार्केटिंग। आप क्या सीख सकते हैं? फ्लटर। आप क्या सीख सकते हैं? एआई। मैं अच्छे तरीके से समझता हूं रातों रात एआई नहीं सीखा जाएगा। सो यू नीड टू पुट योरसेल्फ ऑन अ हाई वेजेस स्किल सेट। छोटे छोटे गल नहीं चलनी है लागे। और अगर मैं जैसे बात बोलता हूं ना, गल वधानी है, तो बात आगे तभी चलेगी। आओ आगे बढ़े, ये सामने पोस्टर लगा हुआ है, ये तभी होगा जब हम अपने आप को इक्विप करेंगे विद इमर्जिंग एंड ट्रेंडिंग स्किल सेट, विच एसेंशियली मीन्स कि हमें हाई एंड स्किल सेट की तरफ जाना पड़ेगा। तो 45 दिन सीखना है, 45 दिन प्रैक्टिस है। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूं सीखना किधर से। हम जाते हैं udemy.com पे, जिसपे इंग्लिश में कंटेंट होगा। इस udemy.com पे आप जाएं, कुछ भी सर्च करें। मिसाल के तौर पे मैं सर्च कर रहा हूं डिजिटल मार्केटिंग। अब ये सिंपल सर्च हो रहा है। सर्च का रिजल्ट जिस तरह आ रहा है, राइट साइड पे प्राइसेस नजर आ रही है, लेकिन लेफ्ट साइड पे नेविगेट करो, प्राइस के सेक्शन को क्लिक करके फ्री दबाओ। फ्री दबाओगे तो जितने भी कोर्सेस udemy.com पे डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, फ्री में पढ़े होंगे, वो सारे यहां पे नजर आ जाएंगे। अब यहां पे देखो,
آپ لوگ کو اتنی دور سے نظر نہیں آ رہا, لیکن آپ جب جاؤ گے خود سرچ کرو گے, خواہ اپنے موبائل سے ابھی سرچ کر لو, 10,000 اسٹوڈنٹس غلط نہیں ہو سکتے, 10,000 اسٹوڈنٹس غلط نہیں ہو سکتے. ساری بات نیت کی ہے. فری میں بھی اچھا کانٹینٹ ملتا ہے, علم کا متلاشی ہو انسان, سیکھنے والا ہو, بہت سارے در ہیں. سو پلیز udemy.com پہ جائیے اور جا کے کچھ بھی سرچ کر لیجئے. اب آپ یہاں پہ کنفیوز ہوتے ہیں, اس سوال کا بھی جواب دے دوں. فیس بک پوسٹ ڈالی تھی جس میں نے کہا آپ کا سب سے بڑا پین پوائنٹ کیا ہے, تو آپ نے اپنا پین پوائنٹ بتایا, جی مجھے اسکل نہیں سمجھ لگتی. یہ کس کس کا پین پوائنٹ ہے, چلو بتا دو. یس, پین پوائنٹ ہے کہ آپ کو یہ نہیں سمجھ لگتی کہ آپ کس کام کے لیے بنے, اسکل سیٹ کیا آپ کا, ہاں یا نا؟ تو ایک کام کرتے ہیں, udemy.com پہ جاؤ اور 3 سرچز کر لیجئے آپ, 3 سرچز سمپل, چاہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ. اچھا بائی دا وے ڈیجیٹل مارکیٹنگ تو ہر حال میں پلیز سرچ کیجئے گا, اس لیے کہ غور سے سنیے گا, اگر آپ کو بیچنا آ گیا نا بھائی تو آپ کو کمانا بھی آ جائے گا. دہراتا ہوں میں اپنے الفاظ کو, اگر آپ کو بیچنا آ گیا نا تو آپ کو کمانا بھی آ جائے گا. تو ایک سکل سیٹ ہوگا آپ کا ڈیجیٹل مارکیٹنگ, 2 سکل سیٹ وہ جو آپ کے مزاج کے مطابقت رکھتے ہیں. وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں, چاہے وہ موبائل ایپ ڈیولپمنٹ ہے, چاہے وہ گرافک ڈیزائننگ ہے, چاہے وہ کنٹینٹ رائٹنگ ہے, کچھ بھی وٹ ایور اٹ از. 3 سکل سیٹ دیجیے اپنے آپ کو, صرف 2 ہفتے, بڑا آسان طریقہ بتا رہا ہوں, 2 ہفتے آپ نے وہ کانٹینٹ سمجھنا ہے, اس کو ویڈیوز پلے کرنے. یہ آن ڈیمانڈ ہے, یہ کوئی بیچز نہیں ہے کہ جیسے آپ کلاس روم میں جائیں گے تو آپ کو کلاس سٹارٹ ہوگی تو آپ سیکھنے کو ملے گا, یا اگر 1 مہینے بعد اگلا بیچ سٹارٹ ہوگا, نہ, آن ڈیمانڈ ہے. تو آپ کو 2 ہفتے چاہیے ٹوٹل. آپ صرف ایک سکل سیٹ پکڑیں گے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ساتھ. وہ پتہ کیوں آپ نے پکڑا؟ اس لیے کہ دوسرے والے میں آپ کو کوئی دلچسپی نہیں تھی, وہ آپ کے مزاج کے مطابق نہیں تھا. تو جب آپ کے مزاج کے مطابق نہیں تھا تو آپ نے اس کو کوئٹ کر دیا. جو رہ گیا وہ آپ کا سکل سیٹ ہے, اسی پہ اب آپ 90 دن لگائیں گے, 45 دن سیکھنے کے, 45 دن پریکٹس کے. آگے چلیں جی. یہ امپورٹنٹ ہے ہر ایک کے لیے سمجھنا, بیکاز آپ گگ اکانومی سے سارے تعلق نہیں رکھتے ہوں گے, کوئی پروڈکٹ اونرز بھی ہوں گے, کوئی سافٹ ویئر ہاؤسز بھی ہوں گے. یہ ایک بلڈنگ ہے, اور امیجن پاکستان کی آئی ٹی کی گروتھ مشروط ہے اس بلڈنگ کے ساتھ. سمجھاتا ہوں کیوں, 5 منٹ میں. بہت شور مچایا جا رہا ہے کہ یہ بہت سارے فری لانسرز کریٹ کر دیے, اس ملک میں فری لانسرز کریٹ ہو گئے. ایک تو بات میری سمجھ لیں, آن ریکارڈ ہوں, کیمرے میں کہہ رہا ہوں, اور سر یہ تو بھی کم ہے, ابھی تو انشاءاللہ جو رہ گیا میں تے میرے جو عقل رہے گی انشاءاللہ اس کو 10 گنا بڑھا کے دوں گا. کیا آپ لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے, آتے ہیں ویڈیو بناتے کہ سارے کوڈرز ہو, سارے ڈیولپر نہیں ہو سکتے یار. کوئی ورچوئل اسسٹنٹ رہے گا, کوئی گرافک ڈیزائنر رہے گا, کوئی ویڈیو ایڈیٹر رہے گا, کوئی ویڈیو اینیمیٹر رہے گا, سب پروگرامرز نہیں بن سکتے. So people need to understand before using or abusing social media to their advantage کہ this whole basement will be populated with people with different skill set. ہر کوئی اس میں آئے گا. اور جس طرح انٹرنیٹ کی پینیٹریشن لگے آ, تو تھوڑا سرکار سے بھی درخواست کہ جی ہمارے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ آئی نو کاوش ہو رہی ہیں انٹرنیٹ پینیٹریشن کی, بہت ضروری ہے جی. انٹرنیٹ گلگت بلتستان میں, چاہے کشمیر کی بات ہو رہی ہو, چاہے بلوچستان کی بات ہو رہی ہو, وہ بچے اگر ڈپرائیوڈ رہیں گے انٹرنیٹ کے ڈیسنٹ سپیڈ سے تو وہ ایکسل نہیں کر پائیں گے, وہ اس لیول پہ نہیں آ پائیں گے جس لیول پہ ریسٹ آف دا کنٹری چل رہی ہے. تو امید کرتے ہیں, دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ اس پہ امیڈیٹ بیسس پہ کام ہونا چاہیے. فرسٹ فلور سارے کے سارے فری لانسرز, سیکنڈ فلور ڈیجیٹل ایسٹس. جو فرسٹ فلور میں ہے نا فری لانسرز, جب آپ 1.5 سال کام کر لیں, آج کے بعد آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو تجسس ہوگا, کیوروسٹی ہوگی کہ بھئی میں نے, اس نے کہانیاں سنائی ہیں یوڈیمی پہ جا کے اسکل سیکھنی ہے اور پھر میں سیکھوں کہ کیسے کام کرنا ہے. آپ نے 1.5 سال جب آپ نے کام کرنا شروع کر دیا, ویب سائٹ بنا دی یا فری لانس مارکیٹ پلیسز, اپ ورک, فائیور, گرو, جہاں پہ بھی جاتے, 1.5 سال کے بعد سوچنا شروع کر دیجئے گا کہ اب میں نے اگلا کون سا لیول اچیو کرنا ہے. گڑبڑ کدھر ہو رہی ہے؟ گڑبڑ ادھر ہو رہی ہے کہ میں digskills.pk پہ گیا 2018 میں, اور میں نے اپنی سٹارٹ کی ویڈیوز میں بولا کہ پاکستان 4تھے نمبر پہ ہے
ایز اے ٹاپ فری لانسنگ پروڈیوسنگ کنٹری. یہ بات سچ ہے کہ نہیں؟ 2018 میں یہی بولا میں نے شروع کی ویڈیو میں. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بھی وہی نمبر آ رہے ہیں. اچھا اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا ہیومن کیپٹل تو بڑھ گیا, انفلکس تو بڑھ گیا, تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم چوتھے سے تیسرے پہ نہیں جا پا رہے, یا ہم تیسرے سے دوسرے پہ نہیں جا پا رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپ گریڈ نہیں ہو رہے, ایسکلیٹ نہیں کر رہے. یہ جو سارے فرسٹ فلور پہ فری لانسرز ہیں, یہ 1.5 سال جو میں نے آپ کو ایک کیپ دیا ہے, اور میں پچھلے 3 سال سے دے رہا ہوں, یہ اسی کیپ پہ رکے ہوئے. یہ ایکسل نہیں کر رہے, ایکسلریٹ نہیں کر رہے. ان کو اپنے اسکل سیٹ کو ایڈوانس کرنا پڑے گا. جو گگ اکانومی سے جس کا تعلق ہے, گرافک ڈیزائنر ہے مثال کے طور پہ, یا کانٹینٹ رائٹر ہے, اس کو یہ سمجھنا ہے کہ 1.5 سال بعد میرا سافٹ ویئر ہاؤس ہوگا. آپ ساری عمر ہینڈز ڈاؤن نہیں رہ سکتے. میری عمر میں آ کے تو ویسے ہی بندہ تھک جاتا ہے, نہیں کام ہو سکتا 12 گھنٹے جو آج جوانی میں یو کین لٹرلی سلیپ انڈر دا ڈیسک. آئی کین ایشور یو couple of years down the road آپ کی ڈرائیو ڈیمینش ہو جاتی ہے. یہ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے آپ کو ایسکلیٹ کرنا ہے, اپنے آپ کو سافٹ ویئر ہاؤسز کی طرف لے کے جانا ہے. پھر ڈیجیٹل ایسٹس کی ایک بڑی تعداد ہے. اسٹارٹ اپس ہونے چاہیے ملک میں, کیونکہ پر آر ویجز جب بڑھیں گے, جب آپ اپنے سافٹ ویئر ایکسپورٹ کریں گے. یہاں پہ آج آپ ٹیک اوے یہ بھی لے کے جائیں کہ آپ نے سوچنا ہے, سمجھنا ہے, پیسو سورس آف انکم. لکھ لیجئے اس کو, پیسو سورس آف انکم ہونا چاہیے. آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے, انٹرنیٹ از گلوبل ولیج, آپ کی موبائل ایپ گیمز کیوں نہیں ہو سکتی جی؟ گیمنگ انڈسٹری اتنی بڑی انڈسٹری ہے کہ پاکستان کی اکانومی سے بڑی ہے. اس بات کا پتہ آپ کو؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ سے گیم نہیں بنتی, آپ جائیں کسی کو ہائر کر لیں, اور ہائر کرنے کے بعد گیم بنوا لیں. اس گیم میں ان ایپ پرچیزز ہو, آپ کی موبائل ایپ ہونی چاہیے, سولوشنز دیجئے. امیجن ایک ایپ ہو جس میں سارے ایونٹس جو ہو رہے ہیں نا آپ کے شہر میں, ان کی انفارمیشن مل جائے آپ کو. جب آپ کو انفارمیشن مل گئی تو جتنے بھی کاروبار ہیں, بزنس فیسلٹی, ان کو پتہ لگ جائے گا جی اس ایونٹ ہونے جا رہا ہے. پھر دیکھو کیسے آئیں گے. ابھی تو آپ لوگوں کو ہم نے اپنی سوشل پریزنس سے بتایا نا, شہر میں تو لوگوں کو نہیں پتا ہوگا اس بات کا. امیجن ایک ایسی ایپ ہو جو بتا رہی ہو کہ اس شہر میں کیا ایونٹس ہو رہے ہیں, اور ایک نہیں کئی ہو سکتے ہیں. کمپٹیشن از ناٹ اے بیڈ تھنگ. سو یہ جو سیکنڈ فلور ہے یہ ڈیجیٹل ایسٹ سے بھرا ہوگا. سافٹ ویئر ہاؤسز, ای کامرس پورٹلز, میڈ ان پاکستان ای کامرس پورٹلز. ہم بات کرتے ہیں ای تجارت کی, تو میڈ ان پاکستان پورٹل ہونا چاہیے. سر میں ایک سوال پوچھتا ہوں, اس سیکنڈ فلور کو لیتے ہوئے گواہ رہنا, ہم میں کیا کمی ہے کہ معذرت کے ساتھ سر نے ایک بات کی کہ امیزون کا, گوگل کا سی ای او پاکستانی ہوگا. بہت اچھی بات ہے, اور میں تو 10 قدم آگے کی بات کر رہا ہوں, ابھی کی تھوڑی کر رہا ہوں, سالوں سال سے کر رہا ہوں. کمر جھکی ہے یہ بات کرتے کرتے. کبھی تو میری بات تیرے دل میں اتر جائے گی کہ کیوں نہیں ہمارا اپنا امیزون ہو سکتا, کیوں نہیں اپنا ای پورٹل ہو سکتا, کیوں نہیں ہمارا چائنا کی طرح اپنی واٹس ایپ ایپ ہو, کیوں نہ ہمارا اپنا کانٹینٹ کریشن ہب لائک یوٹیوب ہو, چائنا نے کیا. کیوں نہیں ہماری علی بابا ہے نا امیزون کا ریپلیکا, کیوں نہیں ہمارا اپنے مارکیٹ پلیسز ہوں, کیوں نہیں ہماری اپنی موبائل ایپس ہوں, کیوں نہیں ہمارے اپنے ویب پورٹلز ہوں. ہمیں کوئی کمی, ہم کسی سے کم ہیں. سو آج جو ٹیک اوے ہے وہ یہ ہے کہ 1.5 سال بعد جب میں انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا, پیسے کما لوں گا, محنت کرنے کے بعد, چاہے وہ اپنی ویب سائٹ سے ہو یا فری لانس مارکیٹ پلیس پہ ہو, یہ سیکنڈ فلور مجھ کو فل کرنا ہے. یہ سیکنڈ فلور فل کریں گے آپ, ہم تب بھی دنیا کے ساتھ آئی ٹو آئی کمپیٹ کر پائیں گے جب ہمیں سیکنڈ فلور پہ سب سے زیادہ آبادی ملے گی. تو یار مجھ سے آج ایک پرومس کر لو, اتنی دور سے آئے ہو, کہ جب نیکسٹ ٹائم ہماری ملاقات ہو, اس سیکنڈ فلور میں مجھے بے شمار پاکستانی چاہیے. ڈو یو ایگری؟ سے یس. گڈ انرجی, آئی لائک اٹ. کین وی ٹرائی ون مور ٹائم؟ کین وی سے یس؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں بہت نالائق ہوں, ایکڈیمکلی تو بالکل زیرو تھا. نس پچ کر کے نا, ٹکرے مار کے میں پہنچ ہی گیا کہیں نہ کہیں. آپ بھی پہنچ جائیں گے. when there is a will there is a way. اور سب سے بڑی بات, جب کام کر رہے ہو نا, چاہے فرسٹ فلور پہ ہو سیکنڈ فلور پہ ہو, تو چاہ رکھو اپنے کام سے, اپنے کام سے پیار کرو.
as if you cannot breathe without your work. ایک سیانا گیا بابا جی کے پاس. بابا جی نے کہا کہ پتر میں نے چائے پلا دے. گیا جا کے چائے بنانے کے لیے گیا, واپس آیا, تھوڑی سی گر گئی. کہتا ہے بابا جی معذرت چاہنا, چائے ڈل گئی ہے. بابا جی کہتے ہیں بیٹا معذرت نہیں کری دی, جتھے چاہ ہوندی ہے نا وہ ڈلدی ضرور ہے. جتھے چاہ ہوندی ہے نا وہ ڈلدی ضرور ہے. تے جے ڈلے تے داغ چھڑ جاندی ہے, تے جے داغ نہ چھٹے تے سمجھو پتی ماڑی سی. سو انڈرسٹینڈ, جو بھی کر رہے ہو دل سے پیار سے, پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. چلیں آگے چلیں جی. تھرڈ فلور جی ہمارے ہاں وطن عزیز میں ایک نئی ہوا چلی ہے, وہ 2 پروجیکٹس کرتا ہے, وہ 3rd فلور میں پہنچ جاتا ہے, مینٹر بن جاتا ہے. یہ بڑے خطرناک بات ہے. تو اس میں آپ اپنے آپ کو بچاؤ نا. کیا دوش دے رہے ہو ایک دوسرے کو کہ یہ خراب ہے وہ خراب ہے؟ کیوں الزام تراشی کرتے ہو؟ خود سمجھ لو, پوچھو استاد سے, سیکھو اس سے جس نے خود کچھ کام کر کے دکھایا بھی ہو. اس کے در پہ جاؤ جس نے خود کچھ کامیابی حاصل بھی کی ہو. اور سب سے امپورٹنٹ, پوچھو اس سے آپ کا رائٹ ہے کہ سر آپ کی فائنینشیل اچیومنٹ کیا ہے. اگر اس کی فائنینشیل اچیومنٹ جو ہے وہ وردی نہیں ہے تو بابا اپنا ٹائم کیوں ضائع کرتے ہو؟ اس کے پاس نہ اس کے پاس علم ہے, نہ اس کے پاس ایکسپیرینس ہے. all they are doing is just wasting your time. تو آگے چلیں جی. Ali is my co-founder. WorkChest. We started I'm WorkChest here 4 because years of ago. Pakistan, my parents' duas, and the opportunities on the way. I want to create similar opportunities for people of Pakistan and have created an ecosystem like WorkChest where Pakistani freelancers can express themselves, can get exposed to international markets, and can make a name for themselves in Pakistan on a global scale. This will make WorkChest one of the largest freelancing portal in Pakistan and maybe in the world, inshallah. Pakistan Zindabad. So آگے چلیں, میں بتاتا ہوں یہ ہوا کیا. آگے چلیں اس کو. So this is what I promised you in 2019 when I was here. سیکھنا سیکھو. ہمارا اپنا پورٹل جہاں پہ سسپینشن کا رولا نہیں ہوگا. ہمارا اپنا پورٹل جہاں پہ آپ کو پیسے دے کے گگز نہیں لینے پڑیں گی. ہمارا اپنا پورٹل جہاں پہ آپ کو پیسے دے کے پروفائل اپ گریڈ نہیں کرنے پڑے گی, جہاں پہ آپ انلمیٹڈ بڈنگ کر سکتے ہیں. ecosystem to hire the best Pakistani talent from all over the world. اینٹ لگا کے آ گیا ہوں, انشاءاللہ عمارت اللہ پاک بنوا دے گا. اور یہ آپ ہی کے لیے تھا کہ صرف تمہاری بات ہوگی اور کسی کی بات نہیں ہوگی, صرف پاکستان کی بات ہوگی اور کسی کی بات نہیں ہوگی, صرف میرے پاکستانیوں کی بات ہوگی اور کسی کی بات نہیں ہوگی. 2 سال دے دیجئے, ہمت کر لیجئے, اپنے آپ کو سکل سیٹ سے اکوپ کر لیجئے. اس کے بعد دیکھیں کہ دنیا آپ کے بارے میں بات کرتی ہے کہ نہیں کرتی. یہ جو ہمارے نیبرہڈ میں ہو رہا ہے, ہوشیار تھے. جہاں پہ ہم پیٹی ایشوز پہ الجھے رہے نا, ہمارا ہمسایہ ہم سے زیادہ تیز نکلا دونوں سائڈز پہ, چاہے بنگلہ دیش ہو چاہے ہندوستان ہو. اس نے اپنے بچوں پہ انویسٹ کیا. ہم جیسے بابوں کو ذرا دیر سے سمجھ لگی کہ بچوں پہ انویسٹ کرنا کتنا ضروری ہے, پر دیر آئے درست آئے, بہتر ہی ہوگا. سو اٹس اے فری لانس مارکیٹ پلیس. آگے چلیں جی, اس پہ WorkChest سے آگے چلیں, ویڈیو پلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جائیں workchest.com اور جا کے رجسٹر کر لیجئے. سو سیکنڈ ون ہے, آپ نے 90 ڈیز لگا لیے, 45 دن آپ نے کوئی اسکل سیٹ سیکھا, 45 دن آپ نے اسکل سیٹ کو ایگزیکیوٹ کیا. Here is another portal for you, absolutely free, no sign up, nothing in it. صرف پاکستان کے لیے. جتنا را ٹیلنٹ کیا ہے, آپ نے اسکل سیٹ سیکھ لیا. یاد رکھنا, کسی مرشد کے زیر نگرانی جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ اس سے کیا کیا لے رہے ہیں. آپ اس سے وزڈم لے رہے ہیں, آپ اس سے ایکسپیرینس لے رہے ہیں, آپ اس سے ایکسیلنس ان اسکل سیٹ لے رہے ہیں, بٹ موسٹ امپورٹنٹلی آپ اس سے مینٹرشپ لے رہے ہیں. کوچ کی بات اعظم بھائی نے کی, وہ بہت ضروری ہے. سو ہائر اینڈ ٹرن از ویئر یو گو ان. اور آپ آگے چلیے گا جی. یہ سارے لوگ جو ہیں یہ آرگینکلی, میرا کوئی بھی پورٹل جب تک ایسیو نہیں نہ ہوتی میں سامنے نہیں لے کے آتا, کہ مجھے لگتا ہے کہ واردات اگر ڈالنی ہے نا تو سیدھے طریقے سے ڈالو. پہلے گوگل سے ٹریفک لے کے آؤ اور پھر اس کے بارے میں بات کرو. تو
ہر انٹرن میں آپ کو بہت کچھ مل رہا ہے. تیسرا ہے جی، اب آتے ہیں نا، بات کرتے ہیں lctonline.pk. تھوڑی دیر ادھر رک جائیں، نچلے والے سیکشن پہ رک جائیں، نچلے والے سیکشن پہ جہاں پہ یہ سارے آ رہے ہیں نا، پلیز یا رک جائیں، تھوڑا بیک کریں اور یہاں پہ روک دیں. Imagine Udemy of Pakistan but absolutely free. Imagine Udemy of Pakistan جہاں پہ پاکستان کا بیسٹ آف دا بیسٹ ٹرینر ہو، چاہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہو، چاہے وہ لنکڈ ان ٹریننگ کی بات ہو، چاہے وہ بات ہو رہی ہو کاپی رائٹنگ کی، چاہے وہ بات ہو رہی ہو کنٹینٹ رائٹنگ کی، چاہے وہ بات ہو رہی ہو ایونٹ بلاگنگ کی. بیسٹ آف دا بیسٹ ٹرینرز انڈر ون روف، ایبسولوٹلی فری ٹریننگز، ویڈیو کانٹینٹ، بیچ میں نہیں، ڈسٹنس لرننگ پروگرامز. سکھو تے اگے چلو، اور دسو ساڈے واسطے کو خدمت جوانو. تو جائیں اور ایل سی ٹی آن لائن اس وقت پوری میری فری لانسنگ کی ٹریننگ جس کی 70 کتنی ویڈیوز، 79، جس کی 79 ویڈیوز ہیں ٹوٹل ڈیوریشن، اور یہ پرانی ویڈیوز نہیں ہیں. میں نے جب ایل سی ٹی کیا 7 ویکس کا، جہاں پہ اعظم بھائی آئے تھے اور انہوں نے بھی لیکچر دیا تھا، 7 ہفتے کے بعد میں نے 3 ہفتے اپنے آپ کو بند کیا اور سارا کانٹینٹ لیٹسٹ بنایا، چیٹ جی پی ٹی کو لے کے، ہاں سترنگی فارمولا کی بھی بات کر کے. اور یہ کانٹینٹ 2 زبانوں میں ہے، ایک انگلش میں اور ایک اردو میں. سو امیجن 79 ویڈیوز فری لانسنگ کی جو ابھی اپلوڈڈ ہیں، انگریزی میں بھی ہیں اور اردو میں بھی ہیں. ایسے ہی ہر کانٹینٹ آپ کے پاس آئے گا، لیکن باقی سارا اردو میں ہوگا. آخری چیز جی، مجھے بڑا تجسس ہوتا تھا اور یہ چیز مجھے بڑا تنگ کرتی تھی، میں نے اس کے پیچھے پیسہ بھی بڑا برباد کیا. وہ یہ کہ ہمارے نیبرہڈ میں، اب یاد آ رہی ہے میری باتیں، سمجھ لگ رہی ہے کہ سیکنڈ فلور میں کیا ہوتا ہے، ڈیجیٹل ایسٹس، موبائل ایپس، پروڈکٹس، ای کامرس. 1.5 سال کی کاوشوں کے بعد اپنے اسکل سیٹ کو ایسکلیٹ کرنا ٹو گو ٹو دا نیکسٹ لیول. سو دس از این ایپ ویئر یو گیٹ ان ٹچ ود یور نیبرہڈ. امیجن فیس بک بٹ اونلی فار یور نیبرز. 5 کلومیٹر کی ریڈیس میں جو بھی لوگ آپ کے نیبرہڈ میں ہیں، آپ ان کے ساتھ ان ٹچ ہیں. یو پوسٹ یور پکچرز، یو پوسٹ یور پرابلمس. مارکیٹ پلیسز، بزنسز جو ہیں وہ اس پہ ایڈورٹائز کر رہے ہیں. اور جو 5 کلومیٹر سے باہر بات ہے، یعنی کہ کسی سوسائٹی سے باہر جا کے بات ہو رہی ہے، وہ اس سوسائٹی کے لوگوں سے وہ جو باتیں وہ باہر جائیں گی نہیں. اٹ اسٹیز ود ان دیٹ پرٹیکولر سرکل. تو اس طرح پورے پاکستان میں یہ ریپلیکیٹ ہوتا جائے گا. اس کے اندر میسیجنگ سسٹم ہے، اس کے اندر سب کچھ ہے. یہ ایپ جی 21 مئی کو اگین فری، 1 روپیہ نہیں آپ کو چارج ہوگا. اور اس پوری ایپ میں اس کی جو اس پہ یہ پہلی ایپ ہے جس کا فائنینشیل گین ہے. بائی دا وے، ورک چیسٹ میں ہم نے آپ کو ایسکرو بھی نہیں دیا ہوا، ہم اولیکس کے طور پہ اس کو چلا رہے ہیں کہ آپ آئیں، میچ میکنگ کریں، اپنا کلائنٹ جو ہے وہ پروجیکٹ ڈالے، فری لانسر پروجیکٹ پہ بڈ کرے یا اپنی سروسز رکھے فائیور کی طرح اور ایکوائر ہو جائے. اور جائیں آپ اس کے سب پہ میسج کریں، فون نمبر میسج کریں. مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ لوگوں کو ایسکرو پہ لے کے جانے کی، پر یہ ایک پروجیکٹ ہے دیٹ از کلوز ٹو یور بھابیز ہارٹ. تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ اس میں جتنی بھی بزنس ٹرانزیکشنز ہوں گی، کیونکہ لوکل بزنسز ہیں نا، تو لوکل بزنسز میں جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوں گی، وہ ایک ادارہ ہے درخشاں دیٹ ورکس فار ڈسیبلڈ بچیاں ان راولپنڈی. انشاءاللہ چاہے وہ 1 روپے ہے، چاہے وہ 1 کروڑ روپے ہے، وہ سارا ان کی کاوش پہ جائے گا اور یہ ایپ جو ہے وہ چلتے. مجھے اس میں 1 روپے لینے کی دلچسپی نہیں ہے. ایک شعر سے اس سپیچ کا اینڈ کروں گا کہ میرے جنون کا نتیجہ ضرور نکلے گا، میرے جنون کا نتیجہ ضرور نکلے گا، اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا. I am counting on you guys. I am counting on you, the future of Pakistan. اب آپ کی باری ہے، اب آپ کے ہاتھ میں ہے the reign of this country. So